بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو اسپین عدالت کا ایک اہم فیصلہ آیا ہے اور اس پہ اسپین کی حکومت اور اسپیشلی کتلونیا کی حکومت کو ایک پریشانی لاحق ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد کل کتنی تعداد ہے جنہوں نے یورپین سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کی ہے، یو کے کی طرف سے نئے اعداد و شمار جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس کے بعد اسپین ایریتی اور ایودا والوں کے لیے ایک نئی خوشخبری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ اٹلی میں سیزنل ورک پرمٹس جو ہے وہ ایشو ہونا متوقع ہے، کب، کون سی ڈیٹ پہ اور کتنی بڑی تعداد میں، اور کیا کن کن ممالک میں کے لیے وہ ایشو ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسپین عدالت کی طرف سے اہم فیصلے کی بات کرتے ہیں۔ اسپین کی عدالت میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ جو ایمرجنسی نافذ کی جا رہی ہے، ایک ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، وہ عدالت کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس وہ اختیارات نہیں جو کہ عدالت یوز کر سکتی ہے، یعنی کہ ایمرجنسی لگا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت نے پرانا جو 2020 میں جو ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی اس کو انلیگل قرار دیا ہے، اور اب عدالت خود تمام چیزوں کو جج کرنے کے بعد جو ہے وہ میونسپلس کس پہ لگانی ہے کس میں نہیں لگانی، اس کے مطابق تمام چیزوں کو دیکھ کے ایمرجنسی لگا رہی ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ حکومت کا جو یہ 2 ہفتے کا پیریڈ تھا ایمرجنسی نافذ کرنے کا، وہ تقریباً جو ہے وہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اب حکومت نے کیا کیا کہ نیا کیس تیار کیا اور 148 میونسپلس کے لیے عدالت میں کیس دائر کیا کہ 148 میونسپل میں ہمیں اجازت دی جائے کہ رات کو جو ہے وہ کرفیو برقرار رکھا جائے اور مزید 2 ہفتے کا ٹائم دیا جائے۔ تو عدالت نے ان کی اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور عدالت نے صرف 19 میونسپلس میں اجازت دی ہے کہ 19 میونسپل میں آپ جو ہے ایمرجنسی نافذ یا برقرار رکھ سکتے ہیں۔ باقی جو تمام کی تمام میونسپلس ہیں وہاں پہ ایمرجنسی ختم کر دی جائے گی۔ یہ یاد رہے کہ ان 19 میونسپل میں بارسلونا بھی شامل ہے۔ بارسلونا میں بھی کرفیو جاری رہے گا رات کے 12:30 سے صبح 6 بجے تک۔ یہ کرفیو اس وقت تک جاری رکھنے کی امید ہے جب تک کرونا کی کیسز جو ہیں وہ بالکل کم نہیں ہو جاتے۔ اس کرفیو کی وجہ سے کرونا کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ بہتر آئی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن کی جا رہی ہے کافی رفتار کے ساتھ، اس کی وجہ سے بھی کافی پازیٹیو رزلٹس آنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت کا یہ پلان تھا کہ مزید جو ہے وہ کچھ ہفتوں کے لیے ایمرجنسی نافذ رکھی جائے، کم از کم تمام 148 میونسپل میں۔ لیکن عدالت کے اس فیصلے کے بعد حکومت کو پریشانی کا سامنا ہے، اور حکومت کو خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے کرونا کی کیسز زیادہ سپیڈلی سامنے آنا شروع ہو جائیں، جن میونسپل میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن یا ایمرجنسی نافذ اب نہیں ہوگی عدالت کے حکم کے مطابق۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا نیا لائحہ عمل اپناتی ہے حکومت، لیکن فی الحال جو زیادہ تر میونسپلز ہیں ان کی ایمرجنسی ختم کر دی گئی ہے۔ صرف اور صرف 19 میونسپلز ہیں جہاں پہ اب اگلے ہفتے سے ایمرجنسی نافذ ہوگی، باقی تمام کی تمام میونسپل جو ہیں وہ فری کر دی گئی ہیں، وہاں پہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی کرفیو یا ایمرجنسی نافذ نہیں ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں کہ کل کتنی تعداد نے جو ای یو سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم جب شروع کی گئی تھی تو خود انگلینڈ کی حکومت کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں یہ اپلائی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ حیرت کا اظہار کیا ہے کہ لوگوں کو اتنا زیادہ اعتماد ہے یو کے پہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اپلائی کیا۔ اب نئے اعداد و شمار جو سامنے آئے ہیں اس کے مطابق 6 ملین جو لوگ ہیں وہ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کر چکے ہیں۔ 6 ملین مین 60 لاکھ لوگوں نے ای یو سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کر دی ہے۔ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم جو ہے یہ اپلائی کرنے والوں میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہاں سے یورپ سے گئے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پولینڈ، رومانیہ، اٹلی، اسپین اور بڑی تعداد میں جو ہیں وہ چیک ریپبلک اور بلغاریہ سے بھی ہیں۔
ان ممالک سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے ای یو سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اب ای یو سیٹلمنٹ اسکیم بند ہو چکی ہے، اب اس کا گریس پیریڈ چل رہا ہے، اور 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے رائٹ دی گئی ہے۔ جن جن لوگوں کو ویٹنگ ٹائم ہے، جن کے کیس سبمٹ ہیں، ان کے رزلٹس اس ٹائم کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے چیکنگ شروع کرنی ہے، جس میں رہائش کی چیکنگ ہوگی، آپ کے کام کی چیکنگ ہوگی، اور باقی آپ کی ہر طرح کی چیکنگ کسی وقت بھی وہ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا سٹیٹس اپروو نہیں ہوا ہوگا یا جن کے پاس سٹیٹس نہیں ہوگا، ان کو ڈپورٹ کے آرڈر کیے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اپنے کیسز کو نپٹانے کی کوشش کریں۔ اتنی بڑی تعداد، جتنی بڑی تعداد نے یورپی یونین سے یو کے میں جا کے اپلائی کیا ہے، اتنی بڑی پاپولیشن کے یورپی یونین کے ممالک ہیں۔ جیسے ڈنمارک کی یہاں پہ میں بات کروں گا، اس کی ٹوٹل جو آبادی ہے وہ 5 ملین ہے، یعنی کہ 50 لاکھ اس کی آبادی ہے، لیکن ای یو سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کرنے والے جو ہیں وہ 6 ملین لوگ ہیں، یعنی کہ 60 لاکھ۔ ڈنمارک کی ٹوٹل آبادی سے بھی 10 لاکھ زیادہ لوگوں نے جو ہے ای یو سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کی ہے۔ اسی طرح باقی ممالک جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جیسے لیکسمبرگ، مالٹا، آئس لینڈ، گرین لینڈ، یہ وہ ممالک ہیں جن کی آبادی انتہائی کم ہے، جن کی لاکھوں میں آبادی ہے، لیکن اگر ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کو دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پوری یورپی یونین سے لوگوں نے وہاں پہ اپلائی کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین، ایرتے اور ایودا والوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسپین کے لیے یورپی یونین کی طرف سے ایک بڑی امداد کا اعلان کیا گیا، جو $9 بلین کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انفراسٹرکچر، اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو جو بھی کرونا سے متاثر ہوئے ہیں ان کو غربت سے اوپر لے کے آنا، ان کی امداد کرنا، اس تمام چیزوں کی مد میں جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسپین کی حکومت نے پہلے ہی اناؤنس کیا تھا کہ اگر یورپی یونین کی طرف سے ہمیں ٹائم پہ قسط مل جاتی ہے، جو کہ اب مل چکی ہے، تو ایریتی اور انگریسو منیما بیتال جو ہے یہ جاری رہے گی، اور اس میں مزید فیسلٹیز دی جائیں گی۔ مثلا اس میں مزید لوگوں کو ایڈ کیا جائے گا، جتنی تعداد کو پہلے دی جا رہی ہے اس سے بڑی تعداد کو دینی شروع کر دی جائے گی۔ ایریتی جو تھی، آپ کو معلوم ہے کہ ستمبر تک، اب امید ہے کہ دسمبر تک جو ہے ایکسٹینڈ کر دی جائے گی۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ کرونا کے افیکٹس ابھی تک اسپین سے ختم نہیں ہوئے، اور بڑی تعداد میں ابھی بھی معاشی طور پہ جو معاملات ہیں وہ بہتر نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ امید ہے کہ ایریتی جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی جائے گی دسمبر تک۔ ویسے بھی اسپین نے جو رپورٹ پیش کی ہے یورپی یونین میں امداد لینے کے لیے، وہ ایریتی دسمبر تک رپورٹ پیش کی ہے کہ ہم دسمبر تک جو ہے وہ ایریتی لوگوں کو دیں گے، اور یہی امید ہے کہ ایریتی جو ہے وہ دسمبر تک ایکسٹینڈ ہوگی، دسمبر تک لوگوں کو ملے گی۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے بعد انگریسو منیما بیتال جو ہے وہ بھی لوگوں کو، جیسے پچھلے سال شروع ہوئی تھی، پچھلے سال کافی بڑی تعداد میں ملی، اب بھی کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو مل رہی ہے، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 2022 میں انگریسو منیما بیتال بھی جاری رہے گی۔ خاص طور پہ یہ قسط جو یورپی یونین کی طرف سے ایشو کی گئی ہے اسپین کو، اس کے بعد یہ امداد جو ہے یہ جاری رہے گی اور ملتی رہے گی، اور اس میں مزید فیملیز اور مزید انڈیویجولز کو شامل کیا جائے گا، اور بڑی تعداد میں انگریسو منیما بیتال جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی میں نئے سیزنل ورک پرمٹس کی، جو کہ متوقع ہیں کہ وہ عنقریب اناؤنس ہوں گے۔ یہ یاد رہے کہ سیزنل ورک پرمٹ 30,000 سے زیادہ لوگوں نے پچھلے سال اکتوبر میں جمع کروائے تھے، لیکن کرونا کی وجہ سے ان کے کسی کے بھی کوئی رزلٹس نہیں آ سکے۔ لیکن اب امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اٹلی عنقریب اناؤنس کرنے والا ہے نئی سیزنل ورک پرمٹس۔ ان سیزنل ورک پرمٹس پہ لوگ سیزن پہ کام آئیں گے، جو کہ 9 مہینے کا ان کو سیزنل ورک پرمٹ ایشو کیا جائے گا۔ اس پہ وہ آ کے یہاں پہ سیزنل ورک کریں گے، جو کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، جس میں ایگریکلچر ہے، فارمنگ ہے، لائف سٹاک ہے، اس کے بعد کنسٹرکشن ہے، گھروں میں کام ہے، اور کچھ سینٹرز جو میڈیکل سینٹرز ہیں وہاں پہ کام ہے، جو کہ عارضی طور پہ سیزنل کے طور پہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو اپنا ملک واپس جانا پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نان سیزنل ویزوں کے بارے میں بھی کافی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور نان سیزنل ورک پرمٹ بھی اٹلی بڑی تعداد میں ایشو کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اٹلی میں بھی آنے والے وقت میں ورکر شارٹیج کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی پاپولیشن میں کافی زیادہ رد و بدل آیا کرونا کی وجہ سے۔ بہت بڑی تعداد میں اٹالین اٹلی کو چھوڑ کے باقی ممالک کا رخ
جو کہ یورپی یونین کے ممالک ہے وہاں کا رخ بھی کر چکے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔